السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا خاکہ نگاری کی روایت۔ تو آج ہم بات کریں گے خاکہ نگاری کی روایت پہ۔ خاکہ نگاری جو ہے، سب سے پہلے تو ہم خاکہ نگاری کا تعارف دیکھ لیں گے۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے، یعنی خاکہ میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی کہ خاکہ وہ ہے جس کو اس انداز میں اس خصوصیات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تصویر جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آنے لگتی ہے، تو اسے خاکہ کہا جاتا ہے، اور یہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ خاکہ نگاری کسی انسان کے ظاہر اور باطن کی عکاسی کا نام ہے۔ یہاں ظاہر سے مراد وہ انسان ہے جس کا خاکہ لکھا گیا ہے کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے وہ کیسا ہے، اور اس کی پوشاک، گفتگو، اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور لوگوں سے رابطہ رکھنے کے سلسلے میں اس کا برتاؤ کیسا ہے، کسی نوعیت کا ہے۔ اسی طرح باطن سے مراد ہے اس کی سوچ، زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ، اس کی خوش دلی، فیاضی، دکھ سکھ کے تجربات کے وقت اس کا رویہ کیسے کس قسم کا ہے، یعنی کہ اس کی پسند و ناپسند کیا ہے۔ خاکہ نگاری کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ اسی شخص کا خاکہ لکھ سکتے ہیں جسے آپ بخوبی جانتے ہوں۔ جہاں تک کہ سوانح نگاری اور خاکہ نگاری کے فرق کا تعلق ہے، سوانح میں کسی شخص کے بارے میں ترتیب اور تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جبکہ خاکے میں ہر بات کی تفصیل ضروری نہیں ہوتی۔ خاکہ نگاری اور سوانح نگاری کو اس شخص کی خوبیوں اور خامیوں دونوں پہلو کی تصویر پیش کرنی پڑتی ہے۔ اردو میں خاکوں کے اولین نمونے تذکروں میں ملتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں تفصیل سے شعراء کے خد و خال، مزاج اور استاد طباع کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اردو کے پہلے باضابطہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ ان کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں نذیر احمد کا خاکہ جس طور سے پیش کیا گیا ہے، اس سے خاکہ نگاری کے اصول و ضوابط بھی متعین کیے جا سکتے ہیں۔ 1941 میں ڈاکٹر سید عابد حسین کے ریڈیو پر پڑھے گئے خاکوں کا مجموعہ کیا خوب آدمی تھا، جو ان کے خاکوں کا مجموعہ تھا کیا خوب آدمی، وہ شائع ہوا۔ بصیر احمد ہاشمی کے خاکے معنوان گفت باشنید 1943 اور اس کے بعد مولوی عبدالحق کے خاکوں کی کتاب چند ہیم اثر 1950 میں شائع ہوئی۔ اسی زمانے میں رشید احمد کے گنجہائے انمایہ بھی منظر عام پر آئی۔ ان کے خاکوں کا دوسرا مجموعہ ہم نفسان رفتہ ہے۔ سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ گنج فرشتے 1952 میں شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے افسانوی رنگ پیدا کیا ہے۔ عصمت چغتائی کا دوزخی بھی ایک نئے انداز کا خاکہ ہے۔ اعجاز حسین
خواجہ حسن نظامی، شوکت تھانوی اور شاہد احمد دہلوی کے خاکے بھی وقعی خیال کیے جاتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کا فن بہت پختہ ہے، وہ چہرہ سناز بھی ہیں اور شخصیت کے نفسیاتی یعنی مزاج اور افطار کو سمجھنے کی کامیاب کوشش بھی کرتے ہیں۔ شوکت تھانوی کے مزاج میں بے تکلفی اور بے ساختگی ہے، وہ اکثر شخصیت کے بہت سے پہلوؤں میں سے محض چند پر اکتفا کر لیتے ہیں اور انہی سے خاکے کو لالۂ زار بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی تک ہم نے روایت پڑھی، اب ہم مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری دیکھ لیں گے۔ تو جیسا کہ مولوی عبدالحق کی شخصی خاکوں کا مجموعہ چند اہم اثر کے نام سے 1937 میں شائع ہوا۔ مولوی عبدالحق نے دوسری شخصیتوں کو اپنی خود بینی اور خود نمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، ان کے خاکے کی خارجی نقطۂ نظر اور معروضیت کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ مولوی عبدالحق نے اپنے موضوعات کے مختصر سوانح بھی مربوط انداز میں بیان کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خاکوں میں آورت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ مولوی عبدالحق کے مضامین ان کی صاف ستھری زبان، سادہ اسلوب اور ہلکے تبسم خیز مزاح کی وجہ سے خاص ادبی قدر رکھتے ہیں۔ اچھا جی، مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کی ہاں جی، تو مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ سادگی اور روانی۔ ان کے خاکوں میں زبان کی سادگی اور روانی نمایاں ہوتی ہے، جو پڑھنے والے کو بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ دلچسپ اور مؤثر انداز۔ انہوں نے خاکے اس طرح لکھے کہ وہ دلچسپ اور دلکش ہوتے ہیں، وہ جو قاری کو محظوظ کرتے ہیں۔ تشبیہات اور اشتعار۔ مولوی عبدالحق نے اپنے خاکوں میں تشبیہات اور استعارہ کو استعمال کیا ہے جو تحریر کو مزید جاذب نظر آتے ہیں، یعنی کہ بناتے ہیں۔ شخصیات کی حقیقت تصویر۔ انہوں نے شخصیات کی حقیقی اور سچی تصویر کشی کی، جس میں ان کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تو تھی مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کی خصوصیات۔ اب ہم دیکھ لیں گے مولوی عبدالحق کے مشہور خاکے۔ مولوی عبدالحق نے کئی معروف شخصیات کے خاکے لکھے، جن میں ان کے کردار، اعداد اور اہم واقعات کا تذکرہ شامل کچھ مشہور خاکے ہیں، جیسے کہ ان مشہور خاکوں میں سر سید احمد خان، جو مولوی عبدالحق نے سر سید احمد خان کی زندگی اور خدمات پر خاکہ لکھا، جس میں ان کی تعلیمی اصلاحات اور قوم کی خدمت کا ذکر ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد۔ انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد کے خاکے میں ان کی ادبی خدمات اور معاشرتی اصلاحات کا احاطہ کیا۔ مولانا محمد حسین آزاد۔ مولوی عبدالحق نے مولانا محمد حسین آزاد کے خاکے میں ان کی نظر نگاری اور ادبی خدمات کو نمایاں کیا۔ یہ تھے ان کے مشہور خاکے۔ اب بات کریں گے مولوی عبدالحق کے خاکے کی اہمیت، خاکہ نگاری کی اہمیت۔ تاریخی دستاویز۔ ان کے خاکے تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہمیں ماضی کی اہم شخصیات اور واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ادبی ورثہ۔ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری اردو ادب کی ادبی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ شخصیات کی زندگی کا مطالعہ۔ ان کے خاکے شخصیات کی زندگی اور کردار کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تعلیمی مواد۔
ان کے خاکے تعلیمی مواد کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں جو طلبہ کو اردو زبان و ادب اہمیت سے روشناس کراتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری نے اردو ادب میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے اور ان کی تحریریں آج بھی قارئین کے لیے دلچسپی اور معلومات کا ذریعہ ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر ہمارا ٹاپک مولوی عبدالحق کے بارے میں، ان کے خاکہ نگاری اور اردو میں خاکہ نگاری کی روایت مکمل ہوتا ہے۔